أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ اسلامک ورلڈ ٹی وی کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو 19 رمضان المبارک کو گناہ نمبر 19 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو اکبر الکبائر کے اندر ایک اور بہت بڑا گناہ رشتہ داری توڑنا اسلام کے اندر ایک سنگین جرم ہے، کبیرہ گناہوں کی فہرست میں داخل ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہے، یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے، رشتوں کو توڑنا، رشتوں کو کاٹنا، رشتہ داروں کا حق ادا نہ کرنا، اس کو قطع تعلق بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے سورہ نساء کے اندر، سورہ نساء کی پہلی آیت ہے دوستو، یہ ایسی آیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ نکاح کے موقع پر بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، اس میں ذکر آیا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جس کا نام لے کر سوال کرتے ہو۔ فقیر بھی اللہ کے نام سے مانگتا ہے، تو دوستو جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے اندر بھی اللہ کا نام لے کر اس بندھن کو باندھا جاتا ہے، اور فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رقیب ہے، نگہبان ہے۔ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے رہتے ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، وہ تمہارا نگہبان ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رحم کا جو لفظ ہے یہ رحمان سے بنا ہے، تو یہ جو رشتہ داروں کے قریبی رشتے ہوتے ہیں ان کو رحمی رشتے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ان رشتوں کو جوڑے گا میں بھی اس سے جوڑوں گا، اور جو اس کو توڑے گا میں بھی اس کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ تو دیکھیے دوستو کتنے سخت الفاظ حدیث کے اندر آئے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ایک حدیث جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو دوستو یہ حدیثیں جو آپ کو سنائی جاتی ہیں تو یہ کس لیے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ہم ایگزام پاس کر لیں، یا کیا برکت کے لیے سنائی جاتی ہیں کیا؟ نہیں میرے دوستو، یہ صرف اس لیے آپ کو سنائی جاتی ہیں کہ آپ اور میں اور پوری دنیا کے مسلمان ان احادیثوں پر عمل کرنے والے بن جائیں اور 100% اللہ کے اس دین پر چلنے والے بن جائیں۔ لیکن آج افسوس ہوتا ہے جب لوگوں کی زبانوں سے یہ جملے سنتے ہیں کہ میں نے 3 سال ہو گئے اپنے بھائی کی شکل نہیں دیکھی، میں اتنے سالوں سے اپنی خالہ سے ناراض ہوں، بہنیں بہنوں سے ناراض ہیں، بھائی ناراض ہیں، یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ باپ بیٹا 10 سال ہو گئے آپس میں ملاقات نہیں ہوئی۔ دوستو یہ کیسا دردناک عذاب ہے۔ دوستو یہ ایسے جملے ہیں جو عوام سنتے رہتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کی کرنا اسلام کے اندر کبیرہ گناہ میں داخل ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کی اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ جذبات کے اندر آ کر انسان ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن اسلام نے حد لگا دی، 3 دن کے اندر اپنے جذبات کو ٹھنڈا کر لیں اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی مت کریں، رشتہ داروں سے جوڑیں تاکہ اللہ بھی ہمارے ساتھ جوڑیں، کیونکہ رشتہ دار جو ہوتے ہیں یہ تو سب قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان سے قطع تعلقی کیوں کرنی ہے؟ اور آج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کے منہ سے اکثر الفاظ یہ سنتے رہتے ہیں، تو دوستو یہ الفاظ ہم جب ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ میں نے بھائی سے 3 سال بات نہیں کی، میں نے چچا سے 3 سال ہو گئے بات نہیں کی، اور فخر سے بتاتے ہیں، دوستو یہ فخر کا مقام نہیں، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کبیرہ گناہ میں شامل ہیں اور فخر سے اس گناہ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ اسلام میں تو 3 دن سے زیادہ ناراضگی کی اجازت نہیں، اور ہم 3 سال 5 سال سے ناراض ہیں۔ افسوس صد افسوس۔ تو دوستو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ہم عمل کریں۔ تو دوستو ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ کر یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اس دین پر عمل کریں گے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو کون کافر عمل کریں گے اس دین پر؟ تو دوستو آج ارادہ کریں، رمضان کا مقدس مہینہ ہے، 19واں روزہ ہے، آج وعدہ کریں اللہ تعالیٰ کے ہاں گڑ گڑا کر روئیں اور اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کو ختم کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس گناہ سے بچائے، آمین۔ اور جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے، جن لوگوں نے ناراضگیاں اختیار کی ہوئی ہیں، وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ناراضگیوں کو ختم کریں۔ تو دوستو اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، السلام علیکم۔